اور لالی حاجی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، جو ان کے چوائس صاحب جو منہ میں آیا وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی انسان کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ان مانگنے والوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی سائل تمہارے در پہ آ جائے تو ان کو ڈانٹو نہ، ان سے غصہ نہ کرو. اللہ نے یا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ نبی آپ نے سائل کو نہیں ڈانٹنا، جیسا بھی ہو کوشش کریں نہ ہو. اگر کبھی ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں. یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تجھے ضرور دے دیتا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا. اب دیکھیں آپ کے پاس جب وہ آیا آپ نے اس کو دیکھ کر غصہ نہیں کیا. ہمیں پتا چل جائے نا کوئی مانگنے والا آ گیا تو یا تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے یا ویسے ہی چھپ جاتے ہیں یا دائیں بائیں ہو جاتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. کہنے لگے آگے، کہنے لگا ہاں جی آج آیا ہوں. کہا آج اگر تو آیا ہے تو میرے در سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں کھڑی ہیں اور وہ ساری بکریاں تیری ہیں. وہ دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں تو ہزاروں میں ہیں، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا. حقیقتاً جس دن تو پہلی دفعہ آیا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج اللہ کا شکر ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری بکریاں تیری ہیں. ہمیں دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ دے دو، لیکن ہمیں دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور دو. یعنی یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنا گھر بار سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دو. کم سے کم جتنی تمہاری آمدنی ہے، یعنی جتنی تمہارا منافع ہے، ان میں سے اگر 150 روپے اگر نکال دیا جائے تو اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت سارا نفع ہوگا. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے جو تم پسند کرتے ہو. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب کہ جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں تمہیں دینا پڑے تو وہ بھی دے دو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں کہیں سے یعنی کوئی آدمی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی تمہیں دے اللہ کے لیے تو فرمایا کہ اس کو ہلکا نہ سمجھو بلکہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اپنے کیا کرو، قبول کر لو. لیکن دینا ضرور چاہیے. اور پھر فرمایا کہ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ بری موت کو دور کرتا ہے صدقہ. یعنی جو انسان اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیتا رہتا ہے، ہر انسان کے دینے کے طریقے علیحدہ ہیں. ہم کسی کے اوپر یعنی فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی سخی نہیں ہے. ہر انسان کو خود پتہ ہے کہ میں اپنی آمدنی کو کس طرح کر رہا ہوں. جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس نے اسی شعبے میں رہ کر کچھ نہ کچھ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا ہے. اگر دے رہے تو وہ انسان خوش نصیب ہے اور اللہ ان کے پیسوں کو قبول فرما رہے ہیں. صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. بری موت سے کیا مراد ہے کہ منافقت کی موت نہیں آئے گی، ایمان کی موت آئے گی، اچانک موت نہیں آئے گی، توبہ کے بعد موت آئے گی، کلمہ پڑھنے کے بعد موت آئے گی، اور پھر اسی طرح سے اپنے گناہوں کی معافی کا موقع مل جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا موقع مل جائے گا. دیکھو ایک صدقہ انسان جب دیتا ہے تو اب جناب والا کہ انسان کتنی پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے. اور اللہ مالک نے کہا فقیروں کو دے دو، مساکین کو دے دو، غریبوں کو دے دو. جو لوگ مقروض ہیں وہ اپنا قرضہ نہیں اتار سکتے ان کو بھی تم دے سکتے ہو. اسی طرح سے جو لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے. ظاہری بات ہے غریب آدمی اس کی 800 روپے مزدوری ہے اور وہ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا. اب تم اگر سال بعد اس کو 10-15 ہزار روپے دے دو گے تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں. یعنی صدقہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اگلے کی ٹانگیں پاؤں ٹوٹے ہو تو پھر دو، ہاں ان کو بھی دینا چاہیے. لیکن ایک آدمی محنت مزدوری کر رہا ہے، والعاملین قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں آتی، اگر تم ان کو بھی دے دو گے تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے.
دیکھو میرے بھائیوں، بہت بڑی یہ کتاب یعنی ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی کہ آج میں رات کو اللہ کے راستے میں دوں گا۔ وہ پیسے لے کر بازار میں نکلا اور اس کے سامنے ایک جو ہے چور اس کو ملا اور اس نے وہ سارے پیسے اس چور کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اور جب اس نے صبح اللہ نے بتایا یا اس نے خود بتایا، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اب لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آج ایک آدمی نے صدقہ دیا ہے لیکن ایک چور کو دے کر چلا گیا۔ وہ سارا دن بیچارہ پریشان رہا کہ یار میں نے کیسا صدقہ دے دیا کہ میں نے ایک چور کو دے دیا۔ کہا چلو یا اللہ میں آج دوں گا۔ اس نے پھر نیت کی اور جناب والا رات کو پھر وہ صدقہ لے کر نکلا اور اس نے ایک جو ہے زانیہ عورت جو تھی نا اس کے ہاتھ پہ وہ صدقہ رکھ دیا، اور پھر شور مچ گیا کہ آج ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا، وہ پھر شرمندہ۔ تیسرے دن پھر وہ صدقہ لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ آج میں ایسے آدمی کو صدقہ دوں گا جو غریب ہوگا، لیکن وہ مالدار کو صدقہ دے کر چلا گیا اور وہ پریشان کہ پتہ نہیں میرا صدقہ قبول ہوا یا نہیں۔ حدیث کا واقعہ ہے کہ دینے والے کی نیت ٹھیک ہو تو قبول کرنے والی اللہ کی ذات قبول کاری لیتی۔ کہا کہ اے دوست، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ جس چور کو تو نے دیا ہے اس نے چوری سے توبہ کر لی، اور جس زانیہ عورت کو دیا ہے تو نے اس نے زنا سے توبہ کر لی، اور جس مالدار کو دیا ہے اس کو شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کر کے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں بھی اللہ کے راستے میں مال دیا کروں گا۔ میرے بھائیوں، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے، سخی آدمی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور ہے، بخیل آدمی جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نفل پڑھنے والا بخیل آدمی اور صرف فرض نماز پڑھنے والا سخی آدمی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی آمدنی کے مطابق جتنا اللہ نے مجھے دیا، آپ کو دیا، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے قریب رشتہ دار، اپنے ملازم دائیں بائیں کچھ نہ کچھ ان کے اوپر خرچ کریں۔ انشاءاللہ 10 گنا دنیا میں ملے گا، 70 گنا آخرت میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق